مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 13 ربیع الاول ہے اور آج ہم حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے حوالے سے سیرت کے اندر موضوع پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حدیبیہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور سروں کو منڈوایا اور قصر کروایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو بھی صحابہ شوق رکھتے تھے وہ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے اور روانگی کا اعلان کر دیا گیا، مگر کچھ لوگوں نے جو منافق تھے یا دور دراز کے تھے انہوں نے تاخیر کی۔ ان کا خیال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین واپس اپنے گھروں کو نہ آ سکیں گے، مگر بعد میں یہ اس طرح سا کہ ہمیں ہمارے اعمال اور اوراد نے مشغول رکھا، لہذا ہمارے لیے مغفرت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے اور چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام بھی باندھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج بھی جو شخص عمرے کے لیے جاتا ہے اگر وہ مدینے سے جائے گا تو ذوالحلیفہ کے مقام پر اس کو احرام باندھنا ضروری ہے۔ اور ہم لوگ جو پاکستانی لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہم لوگ یہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ راستے میں ہوائی جہاز کے اندر آتا ہے میقات، تو وہ پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات تو احرام انسان باندھنا بھول جاتا ہے، اس لیے پاکستانی لوگ ایئرپورٹ کے اوپر ہی احرام باندھ لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ اسفان پہنچے تھے، آپ کے جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب جو ہے وہ بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والے کا راستہ بند رکھیں۔ نیز اپنی مدد کے لیے حبیش کو بھی جمع کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا کہ کیا کریں، اور جو حبیش جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑیں گے۔ رسول اللہ نے یہ رائے قبول فرمائی۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران میں حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کیا اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع بھی نہ مل سکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکے سے نیچے داہنے ہاتھ پر پہنچ کر رک گئے جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ غزا کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے نہیں، نیز یہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمارا تن سر سے جدا نہ کر دیا جائے یا اللہ کا حکم
نافذ ہو جائے۔ بدیل نے واپس جا کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پیغام دے کر ایک شخص کو بھیجا۔ جب وہ نمودار ہوا تو رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتی ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور یہ کہہ کر تو یہ لوگ حج کریں اور عبداللہ کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے یہ بات سنی تو کہا بیٹھ جاؤ، تم اعرابی ہو، تمہیں چال بازیوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ یہ وہ ثقفی ہے جس کا پہلی سیرت کے پہلے پروگرام میں میں نے جو ہے وہ تذکرہ کیا تھا۔ اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت پیش آئی یعنی آپ کو شکست ہوئی تو میں آپ کے گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس پر سیدنا ابوبکر نے عروہ کو لات کے حوالے سے ذلیل کرتے ہوئے کہا کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ ابوبکر کا جواب نہ دے سکا کیونکہ ابوبکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ عروہ بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے دور رکھو۔ عروہ نے کہا غدار کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ عروہ کے بھتیجے تھے، کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کے مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا لیکن مال سے برات اختیار کی تھی۔ عروہ بن مسعود اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس پر موقع پر عروہ نے صحابہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم کا منظر کھینچا ہے ذرا اس کو نوٹ کیجئے، سنیے۔ اے قوم، واللہ میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ وہ تھوکتے بھی تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مر لیتا تھا، اور جب وہ حکم دیتے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے۔ جب کوئی بات کرتے تو سب اپنی آواز کو پست کرتے اور فتح تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے۔ انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو۔ اسی گفتگو کے دوران 70 یا 80 نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے پاس جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس گئے۔ مقصد یہ تھا کہ صلح کی گفتگو ناکام ہو جائے، لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، اور اس کا معاملہ بھی سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ طے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور قریش نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور خبر یہ پھیلا دی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں، اور اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لی گئی، اور اس بیعت کو بیعت عثمان بھی کہتے ہیں۔ اور اس بیعت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے آپ مومنین سے جو بیعت لیتے اس کا تذکرہ ہے، اور آخری ہاتھ اللہ کے رسول نے اوپر رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور جب یہ معاملہ کچھ مشرکوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اب تو مسلمانوں نے مرنے کی باتیں کر دی ہیں، اس لیے اب ان سے صلح کی جائے۔ تو اب صلح کی پیشکش لے کر سہیل بن عمر کو بھیجا، اور ایک لمبی گفتگو ہوئی، ان شرائط پر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کو ساتھ واپس مدینے چلے جائیں گے، اگلے سال مکے میں آئیں گے، 3 دن قیام کریں گے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا، صرف تلوار ہوگی، وہ میان میں ہوگی،
فریقین میں 10 سال تک جنگ بند ہوگی، جنگ نہیں ہوگی فریقین کے درمیان۔ اور نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے وہ وہاں داخل ہو سکتا ہے۔ چوتھی شک جو بہت ہی مسلمانوں پر گراں تھی کہ جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، اور جو مسلمان قریش کے پاس آ جائے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ املا تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا، تو اب لکھنے کی باری آئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو لکھوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر نے کہا ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، یہ رسول نہ لکھیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر وہاں پر لکھا کہ جو ہے وہ اب یہ معاہدہ محمد اور قریش کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ہوا، اور بھی صحابہ کو بہت غصہ آیا کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ اس دوران ابو جندل بھی وہاں پہنچ گئے جو بیڑیوں میں آئے ہوئے تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان پر قریش والے ظلم کر رہے تھے، لیکن سہیل نے کہا کہ ان کو واپس بھیج دیجیے، ابھی معاہدہ ہوا نہیں تھا، دستخط نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ واپس چلے جاؤ سہیل، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور سبیل پیدا کر دے گا۔ بہرحال اس پہ مسلمانوں کو بہت غصہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا پھر ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سیدنا عمر ان کے پاس گئے، اور صحابہ کے اندر ایک بے چینی کی جو کیفیت تھی، اللہ کے رسول جب اپنی زوجہ کے پاس گئے تو یہ کیفیت بتائی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا سر منڈوا دیجئے، اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیجئے، اپنا احرام کھول دیجئے، جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو سب کے سارے لوگ آپ کو جو ہے وہ معاملہ آپ کی پیروی کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس ہوئے ہیں تو پھر سورہ فتح کی آیات نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، اور بعد میں یہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ یہ فتح مبین تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک سکون کی کیفیت ملی اور مسلمان اپنی دعوت لے کر دور دراز علاقوں تک پہنچے ہیں۔ یہ وہ معاملہ تھا جو سیرت کے حوالے سے ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اور اس صلح کا اور بہت بڑا اثر یہ ہوا کہ اب مسلمان جو ہے وہ عرب سے جنگ 10 سال کے لیے کیونکہ معاہدہ ہو گیا تو اب جنگ نہیں ہو گئی، اب اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیغام دے کر دور دراز علاقوں میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان پیغامات کو اخذ کرنے، اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر جو رسول اللہ کی دعوت باہر گئی کیسے پہنچی اس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ